الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا
ولا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكرموا أولادكم أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، صلہ رحمی اور رشتہ داریوں کو نبھانے کے عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے. اس عنوان پر آج یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے. پہلے خطبہ میں مطلقاً صلہ رحمی کی اہمیت، رشتہ داروں سے حسن سلوک کی فضیلت قرآن و حدیث سے عرض کی گئی، اور پھر گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں یہ عرض کیا گیا کہ جسمانی رشتوں میں سب سے مقدم، سب سے اہم اور بے بدل رشتہ والدین کا ہے. اس لیے جسمانی رشتوں میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے. اس کی کچھ تفصیل قرآنی آیات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں عرض کی گئی. والدین کے بعد ماں باپ کے حقوق، فرائض اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کے بعد انسان کے لیے سب سے مقدس رشتہ اس کی اولاد کا ہے. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ خود رب العالمین کا یہ چیلنج ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها.
کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں آج کے اس جدید دور میں، جبکہ چھوٹے چھوٹے ذرات بھی شمار ہو جاتے ہیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی کوئی اللہ کے اس چیلنج کو توڑ نہیں سکتا، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ کی نعمتیں شمار کر لی ہیں، اور نہ ہی قیامت کی صبح تک کوئی یہ دعویٰ کر پائے گا۔ بے شمار انگنت اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اگر ان نعمتوں میں سے ٹاپ 10 نعمتوں کو شمار کیا جائے کہ اللہ کی بے شمار اور انگنت نعمتوں میں سے 10 بڑی بڑی نعمتیں کون سی ہیں، تو ان نعمتوں میں انسان کے لیے اس کی اولاد کا نمبر بھی آئے گا۔ یہ اس طرح کی نعمت ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انسانوں کے جس طبقے کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے چنا، ان پر نعمتوں کی انتہا ہو گئی۔ جس خوش قسمت شخص کو نبوت جیسی نعمت مل گئی اسے اور کیا چاہیے، لیکن اولاد وہ عظیم نعمت ہے جس کو اللہ سے رو رو کر نبیوں نے مانگا ہے، اور قرآن کریم میں رب العالمین نے اپنے پیاروں کا اولاد مانگنا تفصیل سے بیان کیا تاکہ دنیا کو اولاد والی نعمت کی اہمیت کا بھی پتہ چل جائے، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ اولاد دینے کا اختیار سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں، ورنہ نبیوں کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ نبیوں نے مانگا، اللہ نے دیا، رب کے دینے کو اور انبیاء کے مانگنے کو قرآن میں بیان فرما کر بتلایا کہ یہ نعمت بھی بہت بڑی ہے اور دینے والا بھی سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ اور پیغمبروں کی صف میں جو نمایاں نام ہیں ان کی مناجات کو رب نے قرآن بنایا ہے، اور اولاد مانگنا اور پھر اولاد اس وقت پہ دینا جو اولاد کا بظاہر موسم نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام رب سے اولاد مانگ رہے ہیں، اور بظاہر اس وقت مانگ رہے ہیں جو اولاد ملنے کا وقت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے بڑھاپے کو بھی قرآن میں ذکر کر رہے ہیں، دنیا کو یہ بتلانے کے لیے کہ تمہارے لیے قانون یہ ہے کہ تم اسباب کے پابند ہو، ہم اسباب کے پابند نہیں۔ ہمارے لیے تو قانون یہ ہے کہ آگ پر پانی جائے تو بجھے گی، ہوا سے بجھے گی، پانی سے بجھے گی۔ رب کے لیے یہ قانون نہیں ہے، اس کا آرڈر جائے تو جلتی ہوئی آگ میں بندہ چلا جاتا ہے، اس کا ایک بال کو بھی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ رب کے فیصلے جدا ہیں۔ اولاد اتنی بڑی نعمت کہ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام منصب نبوت پہ فائز ہے، اور نبوت سے بڑی نعمت کیا ہے، لیکن اتنے بلند مقام پہ پہنچنے کے باوجود رب سے مناجات ہو رہی ہے، اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اور رب العالمین ان کے مانگنے کو قرآن بنا رہے ہیں، اور انداز بھی ناز والا ہے۔ رب کہتے ہیں لوگوں دیکھو میرے بندے کا انداز، میرے بندے کا ذکر پڑھو میری کتاب میں۔ سورہ مریم کا پہلا رکوع
16واں پارہ سورہ مریم پہلا رکوع ہے. فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، بلکہ شروع سے سنو. کاف ہا یا عین صاد، یہ جو لفظ ہیں اللہ عالم بمرادہ، اللہ ان کا معنی بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. آگے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذرا میرے بندے زکریا کا ذکر بھی پڑھو اور اس پر ہونے والی میں رب کی رحمت کو بھی پڑھیے نا. کیا ہو رہا ہے؟ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا میں اصل آہستگی ہے. اور بھی قرآن کی آیات میں یہ مضمون ہے. یہاں پر رب العالمین نے ان کے خفیہ انداز کو اور آہستہ بات کرنے کو بطور خاص بیان کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ دعا میں اصل آہستگی ہے. کبھی کبھی تعلیماً امام کو چاہیے کہ اونچی دعا کروائے تاکہ اس کے مقتدیوں کو پتہ چلے کہ اللہ سے یوں مانگا جاتا ہے، لیکن باقاعدہ معمول بنا کر ہر نماز کے بعد یوں کہ امام دعا کر رہے ہیں اور اس کے اوپر وہ آمین کہہ رہے ہیں، یہ شریعت کی منشا نہیں ہے. ہم بعض جگہوں پر یہ رواج اور یہ طریقہ چلتا ہے، لیکن اصل میں دعا میں آہستگی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہی چیز ملتی ہے، آہستہ دعائیں کی گئی ہیں. تو کبھی کبھی تعلیماً یہ کرنا چاہیے، یہاں بھی کبھی کبھی تعلیماً کرتے ہیں تاکہ مقتدیوں کو، نمازیوں کو پتہ ہو کہ اللہ سے یوں مانگنا چاہیے. ورنہ اگر ہر روز اس طرح کی دعا کی جائے تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ ہر بندے کی ضرورتیں تو جدا ہیں نا. میری ضرورت اور ہے، آپ کی ضرورت اور ہے. اگر آپ نے میری دعاؤں پر آمین کہنا ہے تو اپنی ضرورتوں والی کب مانگیں گے فضل کے بعد؟ تو اس لیے شریعت کا اصول یہ ہے کہ آہستہ دعا مانگے تاکہ ہر بندہ اپنی دعا مانگ سکے، اور کبھی کبھی ان کو طریقہ سکھا دیا جائے کہ یوں مانگنا چاہیے. باقی جو جہاں پہ ہو رہا ہے ان کی اپنی مرضی ہے. مسئلہ بتاتے ہیں، ہمارا کام ہے مسئلہ بتانا، تنقید کرنا نہیں. آپ یہ کوئی نہ سوچے کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے اس پر تنقید ہو رہی، نہیں. ان کی اپنی منشا اور ان کے اپنا مطالعہ اور ان کے اپنے مسائل اور سارا کچھ. ہمارے ہاں کسی کو سامنے رکھ کے مسئلہ بتانے کا مزاج ہی نہیں ہے. واعظ کو چاہیے کہ خیر خواہی سے مسئلہ بتا دے، کوئی مانے تو اس کی مرضی، نہ مانے تو اس کا اپنا نسخہ. بہرحال دعا میں اصل اخفاء ہے، آہستگی ہے. قرآن اس کو باقاعدہ طور پر یہاں پہ نامزد کیا لفظ کو. اذ نادى ربه نداء خفيا، جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارا. یا اللہ آہستہ آہستہ پکارا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا علیم بذات الصدور نے سن لیا، اللہ نے تو سن لیا. لوگوں کے لیے تو پکار آہستہ ہے، لیکن یہ بلندیاں اور آہستہ آواز سے پکارنا مخلوق کے لیے ہوتا ہے. وہ جو دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے اس کے ہاں یہ ضابطے نہیں چلتے. دعا کیا ہو رہی؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. الہ العالمین میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی،
ہڈیوں سے گودا بھی ختم ہو گیا اور بالوں میں چاندی اتر آئی ہے. واشتعل الرأس شیبا. اس کا ترجمہ بنتا ہے یا اللہ میرے بالوں میں ایک بال بھی کالا نہیں رہا. لیکن وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. عمر کے اس سٹیج پر بھی آپ سے مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے ہیں. رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. الہ العالمین، آپ بغیر موسم کے مریم کے پاس پھل پہنچا سکتے ہیں تو مجھے بھی بغیر موسم و وقت کے اولاد عطا فرمانے پر قادر ہیں. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. الہ العالمین، یوں تو آپ کا قانون ہے کہ نبیوں کی وراثتیں مال میں نہیں چلتی، لیکن مشن توحید نے مجھے وارث عطا فرما جو میرے بعد بھی تیری عظمت کے ترانے پڑھتا رہے. یہ وارث تو عطا فرما. اور بڑی عاجزی سے دعا کی کہ یا اللہ موسم نہیں، اسباب نہیں، لیکن مانگتا رہوں گا، پر امید ہوں، مایوس بھی نہیں. اور پھر جب اس انداز کا مانگا، رب نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا. مانگ تو کب سے رہے تھے، لیکن جوانی میں نہیں، بڑھاپے میں دعا قبول ہوئی. رب نے دنیا کو بتلانا تھا قرآن میں کہ ہم اسباب کے پابند نہیں ہیں. اور جب دعا قبول ہوئی، اب دعا قبولیت دعا کی بشارت دینے کے لیے یوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈپٹی ہے نا، ڈپٹی رہی کہ وہ پیغمبر کے پاس آئے وحی لے کر. لیکن یہ دعا چونکہ انوکھے انداز کی کہ یا اللہ اولاد بھی دے اور دے بھی بڑھاپے میں، جب سبب کوئی نہیں ہے تو مانگنے کا انداز نرالا، اللہ کے دینے کا انداز نرالا، اور اس دعا کی قبولیت کی خوشخبری کا انداز بھی نرالا. فرمایا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. رب العالمین نے اپنے پیغمبر جناب زکریا کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور خوشخبری دینے کے لیے اکیلے جبرائیل امین کو نہیں بھیجا، پورے فرشتوں کا وفد بھیج دیا اور انہوں نے آ کر خوشخبری سنا دی. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیٰ. رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر، ہم آپ کو بیٹا دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور بیٹا بھی دیں گے، نام بھی خود تجویز کر کے بھیج رہے ہیں، تجھے نام رکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اور نام بھی ایسا مبارک ہے کہ کائنات میں ہم نے سنبھال کے رکھا تھا، اس سے پہلے یہ نام کسی بندے کا نہیں ہوا. تیرا بیٹا بڑھاپے میں آئے گا، انوکھے انداز میں آئے گا، اور نام بھی وہ لے کے آئے گا جو اس سے پہلے کسی کے حصے میں نہیں آیا ہوگا.
فرمایا مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحذورا ونبیا من الصالحین۔ فرمایا ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری بھی سناتے ہیں اور یہ بھی اعلان ہے تیرے آنگن میں جو پھول کھلنے والا ہے وہ میری عظمت کے ترانے پڑے گا، اس کے کردار سے عفت و پاک دامنی چھلکتی نظر آئے گی۔ وہ عفت ہوگا، عفت والا ہوگا، پاک دامن ہوگا، سردار بن کے آئے گا، عفت و پاک دامنی کا امام بن کے آئے گا۔ آپ کی گود میں آنے والا بیٹا آپ کا ہوگا، نبی میرا ہوگا۔ اب پہلے تو مانگا کہ یا اللہ دے، جب خوشخبری مل گئی اور صفات بھی بتلا دی گئی کہ ایسا ہوگا، یہ نام ہوگا، اب دیکھا بیوی بانج ہے۔ اس وقت کے طبیبوں نے، حکیموں نے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا میڈیکل کی دنیا میں اس کی اولاد ہونے کے چانس نہیں، اور اپنے وجود کی طرف دیکھا، ہاتھ کانپ رہے ہیں، پاؤں لرز رہے ہیں، تو رب العالمین سے مقام قرب پہ جا کے سوال کر دیا، اور یہ سوال صرف پیغمبر ہی کر سکتا ہے۔ ہم میں سے تو کوئی اس طرح کا اعتراض کرے تو اس کے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ پیغمبر اور بندے کا تعلق، پیغمبر اور رب کا تعلق اور ہوتا ہے۔ کہا قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ قال ربی انا یکون لی غلام، عرض کیا میرے رب بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانج ہے۔ اسباب کی دنیا میں یہ ہوتا ممکن نظر نہیں آتا۔ فرمایا کذالک، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ میرے پیغمبر تعجب کی کیا ضرورت ہے، تعجب کیوں کرتے ہو؟ آپ کو بیٹا کسی گدی نشین نے تو نہیں دینا، اس نے دینا ہے جس کی شان اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ بیٹا تو ہم نے عطا کرنا ہے، ہمارے دربار کا قانون یہ ہے کہ ہم کن کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ ہم نے کن کہا تو آسمان بن گیا، ہم نے کن کہا تو زمین بن گئی، ہم نے پوری کائنات کو امر کن سے بنا دیا۔ یہی امر کن ہوگا تو آپ کی گود میں بیٹا بھی مسکرائے گا۔ تعجب کی کیا بات ہے؟ اور قرآن میں یہ لفظ گونج رہے ہیں اور میری اور آپ کی دل کی دنیا میں دستک دے کر بتلا رہے ہیں، لوگوں بیٹیاں اور بیٹے دینے والا، اولاد دینے والا کون؟ للہ ملک السماوات والارض۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں مسلک کا نمائندہ ہے، میں تو قرآن کا خادم ہوں اور آپ کو قرآن حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، اور اکثر و بیشتر میں آپ سے منت کر کے کہتا ہوں اس سٹیج سے گونجنے والی صداؤں کو آپ مسلک کے ترازو میں نہ تولیں، یہ دیکھیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ نہیں۔ ادھر سے ہٹیں تو آپ کو تنقید کا حق ہے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء
وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدیر۔ فرمایا زمین و آسمان میں اللہ کا راج ہے، زمین و آسمان میں اللہ کی بادشاہی ہے، اسی کا آرڈر چلتا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے اپنی تخلیق میں سب سے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا، اسے پتا تھا نا لوگ آر سمجھتے ہیں، بیٹی کسی کے ہاں پیدا ہو، مکہ کے کافر اس کو آر سمجھتے تھے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بھی یہی چیز ہے، جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا وہ قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے، فرمایا جس میرے امتی کے ہاں پہلی بیٹی ہو اس ماں باپ کو ایڈوانس میں محمد مبارک دیتا ہوں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، اور ہم کہتے ہیں یہ وہ آپ کی بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ کے نبی مبارک دے رہے ہیں اور یہ افسوس کر رہے ہیں۔ بھائی افسوس نہ کر، آخری وقت میں یہی کام آتی ہیں، اور بیٹوں سے بڑھ کے ماں باپ کی خدمت میں بیٹیاں ہوتی ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں میں شمار کیا۔ اگر بیٹی زحمت ہوتی اللہ اپنے نبی کو 4 نہ دیتے، حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، اور آپ کی نسل مبارک بھی آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے چلی ہے۔ یہ بتلانے کے لیے شاید اللہ نے یہ انتظام کیا ہو کہ کوئی بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھے۔ جب اللہ کے نبی مبارک دے گئے ہیں تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ بہرحال فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا۔ جسے چاہتا ہے بیٹیاں بھی عطا فرما دیتا ہے، بیٹے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ جسے چاہتا ہے بیٹیاں بھی نہیں دیتا، بیٹے بھی نہیں دیتا۔ انہ علیم قدیر، وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے، اسے پتا ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ وہ دینے کا فیصلہ کر لے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ نہ دینا چاہے تو کوئی لے نہیں سکتا۔ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہتا ہے تو جناب شعیب کو 7 بیٹیاں دے دیتا ہے، اور جب نہ چاہے تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں ایک یتیم کو لائے ہیں اپنی عائشہ کے پاس، اور فرمایا عائشہ اس کی خدمت کرو، جنت حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارا اپنا ایک بیٹا ہوتا۔ میرے آقا نے اپنی مبارک مقدس انگلی یوں آسمان کی طرف بلند کر کے بتلایا، عائشہ یہ خزانہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو اور کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اولاد اتنی بڑی نعمت کہ نبیوں نے مانگا ہے اور اللہ نے دیا۔ اور ایک اور نبی میرے ذہن میں قرآن کی آیات آ رہی ہے، یہ بھی سن۔ ایک اور نبی خلیل اللہ جو نعرے نمرود میں رب کی توحید کا ترانہ پڑھنے کی وجہ سے گئے اور اس انداز میں گئے کہ جاتے ہوئے جبرائیل نے پوچھا میری ضرورت ہے؟ فرمایا ضرورت ہے لیکن تیری نہیں، اللہ کی ضرورت ہے۔
کہا کہ پھر اللہ کی ضرورت ہے تو مانگو نا رب سے، کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے کہاں جا رہا ہے، اگر کیا پتا رب میرے جلانے پہ راضی ہو اور میں بچانے کا سوال کر بیٹھوں، میں بس رب کی منشا پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اتنا عظیم الشان نبی ہے، لیکن کیا مانگا جا رہا ہے؟ رب ہب لی من الصالحین الہ العالمین، میں نے تیری توحید کے ترانے پڑھے اور اس سفر میں ہر مشکل کو برداشت کیا، پاک پروردگار اب اسباب کی دنیا میں میری زندگی کی شام ہونے لگی ہے، الہ العالمین مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمانا جو میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی تیری توحید کا پرچم بلند رکھے۔ اور یہاں بھی رب نے اولاد عطا فرمائی، جوانی میں نہیں بڑھاپے میں جا کے عطا فرمائی، اور مجھے اور آپ کو یہ میسج دیا کہ ہم اسباب کے پابند نہیں، اور یہ بھی بتلایا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے جس کو اللہ سے نبیوں نے مانگا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم، فرمایا اپنی اولاد کو عزت دو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنی اولاد کو عزت دو، ان کی عزت کیا کرو، اور اب دوسروں کے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ یاد رکھنا اولاد کے معاملے میں دو طرح کی کوتاہیاں ہیں، ایک وہ والدین ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم نے تو بچوں کو کبھی پوچھا ہی نہیں، جو مرضی ہے کریں، جو مرضی ہے پڑھیں، جہاں مرضی ہے جائیں۔ یہ بھی بڑی زیادتی ہے، یہ جو کچھ کریں گے تربیت تو آپ کی ذمہ داری تھی نا، اگر آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں اور انہوں نے اپنی مرضی کی تو آپ کے لیے وبال جان بن جائے۔ اور کچھ وہ ہیں وہ کہتے ہیں جی میرا بچہ نماز کی ایک رکعت رہ گیا تھا میں نے اٹھا کے زمین پہ مارا۔ یہ بھی زیادتی ہے، جرم سے بڑھ کے سزا نہ دیں۔ قرآن یہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اولاد سے پیار کریں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اولاد کی عزت کرو، ان کو احترام دو۔ قرآن کہتا ہے ان کو نصیحت کرو مگر محبت کا دامن چھوڑ کے نہیں، محبت سے بات کیجئے، پیار سے بات کیجئے، اولاد کے درمیان بیٹھیے، انہیں دوستوں والا ماحول دیں تاکہ وہ آپ کے پاس بیٹھے تو وحشت محسوس نہ کریں، آپ کے قرب میں ان کو محبت اور پیار ملے اور وہ راحت محسوس کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں جب گھر میں جاتا ہوں ہر چیز سہم جاتی ہے، بچے خاموش ہو جاتے ہیں، بولنا نہیں ہے۔ یہ انسانیت ہے کہ آپ گھر میں داخل ہو تو سب پہ سناٹا طاری ہو جائے گا، یہ انسانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی گھر میں جاتے تھے تو مسکراتے ہوئے جاتے تھے، ازواج مطہرات کے کان ضحاکا بساما، حضور مسکراتے ہوئے گھر میں جاتے تھے، اور سیدہ فاطمہ جب گھر میں آتی تھی تو حضور اٹھ کر بیٹی کا استقبال کرتے تھے۔ یہ جو ہم کریں کہ دوسروں کے بیٹوں کو عزت دیں اور اپنے بیٹوں کو ذلیل کریں اور ان سے جناب حد سے زیادہ سختی سے نمٹیں، یہ رویہ قرآن کے خلاف ہے۔ ان کو عزت دو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کا حال پوچھو، ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرو، دوستانہ ماحول فراہم کرو، خود نمازی بنو ان کے سامنے۔ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں پہ نوافل پڑھا کرو، یہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر نمازی بنیں گے، آپ کے بچے آپ کو تلاوت کرتا دیکھ کر عادی بنیں گے، اور پھر ان کو بچپن سے اس کا عادی بناؤ، فضائل بتلاؤ، انعام دیا کرو۔
اللہ کے نبی کا معمول سنو. مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کبھی گلی سے گزر رہے, بچے کھیل رہے ہیں, آپ بلا لیا کرتے ہیں, آؤ بھائی, سارے بچے آ رہے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ جگہ پر دوڑ کے جاؤ, اس جگہ کو ہاتھ لگا کے واپس آؤ, جو پہلے واپس آئے گا اس کو انعام ملے گا. اب بچے ادھر دوڑتے, اور کچھ بچے تو معصوم ہوتے ہیں, کچھ بچے درمیان سے واپس آ جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے پاس آپ کے ساتھ آ کے چمٹ جاتے ہیں. اور ایسا بھی ہوا کہ بچے چاروں طرف سے اللہ کے نبی کو چمٹ گئے. کسی صحابی نے بچوں کو کھینچا, آپ نے فرمایا انہیں زور سے مت کھینچو, یہ جنت کے پھول ہیں, کلیاں بکھر جائیں گی. یہ کن سے پیار ہو رہا ہے؟ اپنے کوئی بچے تو لوگوں کے ہیں, امت کے بچے ہیں, مگر اللہ کے نبی ان سے پیار کر رہے ہیں. اور یہ حضرت صاحب اور ہم جیسے امتی اپنے بچوں سے مسکرا کے بات نہیں کرتے کہ روب ختم ہو جاتا ہے. اس طرح کا روب انسانوں کا نہیں ہوتا, یہ تو درندوں کا روب ہوتا ہے کہ وہ آئیں تو ہر چیز سہم جائے. سختی وہاں کرو جہاں بنتی ہے, لیکن بالکل موڈ میں رہنا. اور حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی, ان کے سامنے حضور علیہ السلام نے ایک بچے کو چوما. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بچے ہیں, میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما. آپ نے فرمایا بڑا سخت دل ہے, بچے تو اللہ کی رحمت ہے, ان سے پیار کیا کرو. اور میں آپ کو قرآن سے سناتا ہوں. حضرت لقمان, ان کے متعلق مفسرین کو کلام ہے کہ نبی ہیں یا ولی ہیں, لیکن قرآن کے الفاظ سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بہت بڑے دانا آدمی تھے. اللہ نے حکمت و بصیرت کا خزانہ انہیں دیا. ان کا بیٹا ہے تفسیر قرطبی کے بقول, یاد رکھنا یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے جو میں ابھی آپ کو کہنے لگا ہوں, یہ تفسیر کی بات ہے. ہو سکتا ہے اس کے برعکس بھی ہوگا, لیکن جو نصیحت ہے وہ تو قرآن میں ہے. قرطبی والے کہتے ہیں کہ مشرک تھا. تو حضرت لقمان بقول قرطبی کے اپنے مشرک بیٹے سے بات کر رہے ہیں کس انداز میں؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. رب العالمین نے فرمایا ذرا لقمان کی نصیحتوں کو یاد کیجئے جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. اور پہلی نصیحت کی یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے. یہ نہیں کہ صرف اے میرے بیٹے, وہ تو یا ابنی کہتے تو ہو جاتا نا. یہ پیار کی انتہا بتلا رہا ہے. جیسے ہم بچوں سے از حد درجے پیار کرتے ہیں, بیٹے کو بیٹی کو اٹھا کر سینے سے لگا کر چوم کر پھر کہتے ہیں میری پتری. یہ عربی میں کہتے ہیں بنیا, یہ اس لفظ کا ترجمہ ہے. یہ پیار کی انتہا میں جا کر, اگر قرطبی کے بقول وہ مشرک ہو تو شرک سے بڑا کوئی جرم ہے؟ کائنات میں شرک سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. اتنے بڑے جرم کے باوجود بیٹے کو اتنی محبت سے دعوت, یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. فرمایا اے میرے پیارے بیٹے شرک نہ کر, کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. محبت اور پیار کے انداز میں دعوت. اور بعض مفسرین نے کہا آخری ٹائم کی دعوت. جناب لقمان دنیا چھوڑ رہے ہیں, زندگی کے آخری ٹائم میں اپنے بیٹے کو بلا کر انتہائی محبت سے دعوت دی جا رہی ہے. حضرت لقمان اپنے الفاظ میں بتلانا چاہتے ہیں بیٹا میں دنیا چھوڑنے والا ہوں, لیکن تیرے دل کی دنیا کھولنے والا ہوں, تیرے دل کی دنیا آباد کرنے لگا ہوں. لگتا ہے
لگتا ہے میری دنیاوی زندگی کی شام ہونے والی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تیری دنیا اور آخرت میں سویرا ہو جائے۔ لگتا ہے میری دنیا کی آنکھیں بند ہونے والی ہیں، لیکن چاہتا ہوں اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے تیری آنکھیں کھول جاؤں۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ میرے جگر کے ٹکڑے شرک کے قریب نہ جانا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ سب کچھ معاف کر دے گا لیکن مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر فرمایا یا بنیا، پھر بھی وہی لفظ اللہ نے اس کو بار بار تعبیر کیا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ بیٹا شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، جبکہ میرے رب کی شان یہ ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تو نے کوئی جرم کیا تو قیامت کے دن اسے اپنے سامنے پائے گا۔ یا بنیا، پھر وہی لفظ یا بنیا اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہى عن المنکر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمیر۔ فرمایا میرے لختے جگر، او میرے پیارے بیٹے میری بات مان، شرک سے توبہ کر، اللہ کی مان کے چلنے کا عزم کر لے اور نماز کو اپنی عادت محبوب بنا لے، نیکی کا حکم کیا کر، نیکی کی تعلیم دیا کر، نیکی کی تبلیغ کیا کر، برائی سے روکنے کی باتیں کیا کر، اور زندگی کے سفر میں اگر کوئی کام طبیعت کے خلاف ہو جائے تو اس پر صبر کیا کر۔ یہ ہے تو بڑا مشکل لیکن یہ کام بڑی عظمت والے ہیں۔ فرمایا میرے پیارے بیٹے زمین میں اکڑ کے نہ چلا کر، متکبرانہ باتیں نہ کیا کر، اس لیے کہ اللہ کو متکبر و مغرور انسان پسند نہیں۔ میانہ ربی سے آہستہ آواز سے بات کیا کر، لوگوں پر روب جتلانے کے لیے اپنی آواز کو ضرورت سے زیادہ بلند نہ کیا کر، اس لیے کہ اللہ کو ایسی آواز پسند نہیں۔ یہ ساری نصیحتیں کی لیکن کسی جگہ بھی محبت کا دامن نہیں چھوڑا۔ یا بنیا، یہ لفظ دہرایا جا رہا ہے بار بار، اے میرے پیارے بیٹے۔ اور اگر پنجابی میں اس کا معنی ہوتا نا تو ہوتا او میرے دل دی ٹھارا، یہ معنی ہوتا ہے اس کا، یہ اتنے پیار سے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، دیکھیں ہم بات لقمان کی لیتے ہیں، جو لوگ دیندار ہیں نا بات لقمان کی لیتے ہیں، بچوں کو نصیحت تو کرتے ہیں لیکن لہجہ لقمان کا نہیں لیتے۔ بات لقمان کی لیتے ہیں، لہجہ فرعون کا لیتے ہیں تو بات بنتی نہیں ہے۔ پھر وہ اولاد ماں باپ سے دور ہو جاتی ہے۔ وہ بیٹا ابو سے گھبراتا ہے، اس گیٹ سے ابو داخل ہو تو اس گیٹ سے بیٹا باہر نکل جاتا ہے۔ تو ان کو پیار دو، پیار سے بات کرو، اور ہر بات پہ ڈانٹنا نہیں، کچھ اگنور بھی کیا کرو، کچھ باتیں چھوڑ کر اپنی خاموشی سے بھی ان کو پیغام دو اور ماحول ٹھیک فراہم کریں۔ اگر ہم بچوں کو نہیں پوچھتے کس سے ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھیلتے ہیں،
اور پھر ہم چاہیں کہ وہ جناب پہلی صف کا نمازی ہو، تو پھر ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ اچھے لوگوں سے شروع سے جب وہ آپ کے کنٹرول میں ہیں اس وقت تربیت کریں تو جوانی میں بھی آپ کے لیے نگاہوں کی ٹھنڈک، دل کی ٹھنڈک بنے گی۔ اور اگر بچپن میں کوئی تربیت نہیں کی اور جب وہ 20 سال کا جوان ہو گیا اور بگڑ گیا اور اب چاہیں کہ اپنی ہماری مرضی پر چلے تو پھر تو ایسا نہیں ہوگا نا۔ تو اس لیے ماں باپ کے بعد انسان کے لیے اہم ترین رشتہ اولاد کا ہے، ان کا ہم خیال کریں، انہیں دین پڑھائیں، ضرورت کی حد تک دنیا کا علم بھی پڑھائیں، فن سکھائیں، لیکن تربیت کا خیال رکھیں۔ غلط تربیت کریں گے سب سے پہلے ہمارے خلاف استعمال ہوگی۔ اگر کوئی گیٹ پہ بندہ آئے اور ہم کہیں بیٹا جاؤ کہو ابو گھر پہ نہیں ہے، تو وہ شروع میں ادھر جا کے کہے گا کہ ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے، اور بڑے ہو کر وہ جھوٹ سب سے پہلے آپ سے بولے گا، کیونکہ تربیت تو ہم نے دی ہوگی نا۔ تو محبت سے، پیار سے اور اپنے کردار سے اولاد کی تربیت کریں، انہیں اپنے آپ سے ہم دور نہ کریں، انہیں ٹائم دیا کریں۔ ہمارے پاس سب کے لیے ٹائم ہوتا ہے، دوستوں میں خوشخبریاں اور موبائل اور سب، لیکن بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، بچوں کی بات ہی نہیں سنتا، تو چپ کر، ہر وقت ٹانٹا کرتا رہتا ہے، تو وہ پھر آپ سے دور ہو جائیں گے۔ بیٹوں کو بیٹیوں کو محبت سے ٹائم دیں، ان کی بات سنیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر باپ سے اور ماں سے بھی اولاد کو اختلاف کا حق ہے۔ آپ سن چکے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اختلاف کیا کہ نہیں کیا؟ حق بنتا تھا۔ ہو سکتا ہے باپ کی رائے غلط ہو، بیٹے کی ٹھیک ہو، لیکن یہ تو نہیں کہ اگر اس نے کبھی آپ کی رائے سے اختلاف کر دیا تو آپ نے بولنا ہی چھوڑ دیا۔ آج آپ کی رائے سے اختلاف کر رہا ہے، آپ بولنا چھوڑیں، کل کچھ اور کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کوئی اس کو دل پہ نہ لے، میں بھی صاحب اولاد ہوں۔ ہم بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے بچے، میرا جو چھوٹا بیٹا ہے 4 ساڑھے 4 سال کا گاؤں پیش ہوگا، وہ کبھی کبھی کمرے میں کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو میں مسجد میں لے جاتا ہوں باقاعدگی کے ساتھ، وہ دیکھتا یہی ہے، مسجد میں بچوں کو پڑھتا دیکھتا ہے تو قرآن کا کوئی لفظ کہیں سے اور کوئی لفظ کہیں سے اور سارا کچھ ملا کے وہ اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو ماحول یہ دیتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو کہیں گے یہ موبائل ہے اور یہ گیم ہے تم کھیلو، تو بڑے ہو کر بھی تو یہی کرے گا نا پھر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں سب سے بڑا حق والدین کے بعد اولاد کا ہے، ان کی تربیت کریں، انہیں محبت دیں۔ انشاءاللہ یہ موضوع جاری ہے، اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Back button. Double tap to activate.